اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں، ایمان سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں جو ہماری سیریز چل رہی تھی. الحمدللہ آج 16واں لیکچر ہے اس کا. ہم لوگ کیا سیکھ رہے تھے؟ پچھلے بیان میں ہم نے دیکھا کہ تکبر کے بارے میں سیکھا کہ تکبر کیا ہوتا ہے، تکبر کس طرح آتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج حسد کے بارے میں کہ حسد کیا ہے، حسد کس طرح آتا ہے، حسد کا علاج دیکھیں گے، حسد کس طرح جائے گا پھر، اور حسد آنے کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کس طرح فرق آ جاتا ہے، اور حسد اگر چلے جائے تو انسان کے ایمان میں کس طرح فرق آتا ہے. تو تکبر ہم کیا دیکھے تھے، تکبر کیا سیکھے تھے کہ تکبر کس طرح آتا ہے بندے کو، اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے میں لا الہ الا اللہ میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے. ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں. مگر تکبر کب آتا ہے؟ بندہ جب اپنے آپ کو مالک سمجھے. تکبر کب آتا ہے؟ بندہ جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے کہ سب میں کرنے والا ہوں، سب میں سب چیزوں کا مالک ہوں. بندہ اپنے آپ کو غنی سمجھے کہ دولت میری ہے، میرا میں جو کرتا ہے، میں مالک، میں بے نیاز، میں غنی، یہ سب جو چیز کرتا ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا. یہ تکبر کی نشانی ہے. تکبر اس طرح آتا ہے. اب تکبر یہ ہو گیا. اب حسد کیا ہے؟ بندہ جو اپنے آپ کے اندر یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے تو تکبر آ جاتا ہے. بندہ اگر سامنے والے کے اندر، دوسری مخلوق کے اندر اگر یہ چیز کو دیکھے گا تو حسد پیدا ہو جائے گا. سامنے والے کے اندر کیا دیکھنا؟ مطلب سامنے والے کو مالک دیکھ رہا، سامنے والے کو مالک جان رہا، سامنے والے کو بے نیاز سمجھ رہا، سامنے والے کو غنی سمجھ رہا. انہیں غنی ہے. یہ لوگوں کو مالک سمجھنا، لوگوں کو غنی سمجھنا، لوگوں کو بے نیاز سمجھنا، یہ جب دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر حسد پیدا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح اگر یہ خود کے اندر دیکھے تو تکبر، سامنے والے کے اندر دیکھے تو حسد. یہ سمندر کا، یہ ندی کے دو کنارے، ایک کنارے پہ تکبر، ایک کنارے پہ حسد. ادھر ندی کے یہ سائڈ تکبر، وہ سائڈ حسد. دونوں بھی نہ رہنا ہے. یہ نہ تکبر رہنا ہے نہ حسد رہنا ہے. بندہ کشتی میں تالاب میں رہنا ہے. اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں رہنا ہے. نہ یہ سائڈ رہنا ہے نہ وہ سائڈ رہنا ہے، اندر رہنا ہے اس کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حسد ہوتا ہے نا، حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جو نیکیاں ہم سمجھ رہے ہیں، نیکی کر لیے، 5 وقتہ نمازی پڑھ لیے، نیک عمل کرے، پورے معاملات اچھا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ سب نیکیاں آتے جا رہے ہیں ہمارے اندر. حسد جب کرتا ہے بندہ تو یہ نیکیوں کو پورا کھا جاتی ہے. کس طرح کھا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سوکھی لکڑی جب جلاتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے آگ کس طرح بڑھتی ہے. اس ایک دم سے ختم، ایک دم سے جو لکڑی تھی وہ آگ میں تبدیل ہو جاتی. تو ایک دم سے جو ہمارے نیکیاں تھے، حسد آنے کی وجہ سے وہ نیکیاں پورے مٹ جاتے، ختم ہو جاتے، پورا کھا جاتی ہے گناہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد جو کرنے والا رہتا ہے، حسد کرنے والا بتا رہے ہیں کہ یہ حسد کرنے والا کیسا رہتا ہے. سامنے والے کو تو پہلے مالک سمجھ رہا، سامنے والے کو بے نیاز سمجھ رہا، سامنے والے کو غنی سمجھ رہا.
سامنے والے کو سمجھ رہا اور حسد کرنا شروع کر رہا. اب اس کے ساتھ معاملہ کیسا کرتا انہیں بندہ, جب وہ بندے کے سامنے ہوتا تو اس کی چاپلوسی کرتا. حسد جب کرتا ہے بندہ تو سامنے چاپلوسی کرتا, نہیں صاحب پیچھے آپ بے نیاز ہے, ارے آپ مالک ہے, آپ غنی ہیں, آپ فل پاورفل آدمی ہیں, آپ کا بڑا عہدہ ہے, یہ چاپلوسی کرتا پوری. آپ بڑے ہیں صاحب, آپ بڑے ہیں, آپ کرنے والے, آپ ہی کرنے والے. آپ باس کے سامنے چاپلوسی, جب حسد کرتا باس کی چاپلوسی کرتا, سر آپ نہیں رہے تو میرا کیا ہوگا, میرے کو بچا لو, وہ کر لو, نہیں انہیں کرا اس کو ڈال دو. سب یہ جو پالیٹکس رہتے وہ چاپلوسی کرتا اس کے ساتھ, نوکری کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے, جس سے حسد کرا اس کے سامنے چاپلوسی کرتا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں بندہ سامنے انسان جو ہوتا ہے حسد کرنے والا, سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور بد پیچھے اس کی برائی کرتا ہے. بد پیچھے, ارے اس کو مل گیا, ارے انہیں کچھ بھی نہیں آتا, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, کیسا مل گیا کہ اس کو, ارے اس پوزیشن اس سے اچھا میں کرتا ہوں کام, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, ایسا پیسہ لگا کہ دھوکہ کرا, 2 نمبر ہی کام کراؤں گا. سامنے کیسا جاتا, پیسے آپ کے نیچے سر, آپ کا نہیں, آپ ہی دینے والے, باس, سر پورے کام. بد پیچھے کیا بولتا, کچھ تو گھپلا کراؤں گا, اتنا پیسہ آیا اس کا, کہاں اتنی محنت کر کے کون کما سکتے, اتنی محنت کرتے تو ہم نے کما لیتے تھے. اب اس کے خلاف ورزی بات. تو یہ کیا ہے, یہ حسد کرنے والے کی نشانی ہے, سامنے چاپلوسی کرے, بد پیچھے اس کی برائی کرے. اب ہم دیکھ لیں ہم کس کو کہاں پر سامنے چاپلوسی کرتے ہیں, بد پیچھے برائی کرتے ہیں. نوکری میں بیٹھ کے دیکھ لے, باس کی چاپلوسی کر رہے ہیں, بد پیچھے برائی کر رہے ہیں. کلیگس کو دیکھ لے, سامنے چاپلوسی کر رہے ہیں, اس کے پیچھے برائی کر رہے ہیں. بیوی کو بھی دیکھ لے, سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں, پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں. رشتہ داروں کو دیکھ لے, سامنے اس کی تعریف, اس کے منہ پہ تعریف کر رہے ہیں, اس کو بے نیاز بتا رہے ہیں, اس کو مالک بتا رہے ہیں, اس کو بول رہے ہیں کہ آپ ہی غنی ہیں, بہت پیسے والے, بد پیچھے اس کی پوری برائیاں کر لیتے پھر رہے ہیں. یہ حسد کی نشانی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں فرماتے ہیں تم میں وہ چیز پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اے مسلمانوں تم میں وہ چیز پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو چیز پچھلی امتوں کے لیے باعث بنی ہے. کس چیز کا, ہلاکت کا. کس چیز کا, ہلاکت کا باعث بنی ہے. وہ چیز مسلمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہیں پیدا ہوتے ہوئے. اب آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ چیز کیا ہے, وہ چیز ہے حسد اور عداوت. کیا ہے وہ چیز, 2 چیز بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حسد اور عداوت پیدا ہو رہی ہے. یہ حسد اور عداوت پچھلی امتوں کے ہلاکت کا باعث تھی. حسد جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, حسد بھائی حسد کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں پیدا ہوتے ہوئے. نبی کریم سچے, اللہ تعالیٰ سچے, آپ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں پیدا ہوتے ہوئے جو کہ پچھلے امتاں برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے اس وجہ سے. وہ کیا ہے, حسد اور عداوت. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر حسد, بھائی میں حسد چل رہا ہے. ایک بھائی بولتا ہے تو انہیں زیادہ کماتا ہے, ارے انہیں اتنا کما رہا ہوں, میں انہیں کما رہا ہوں. بھائیوں میں نہیں, پورا مسلمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مسلمان کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پورا مسلمان میں تو ہے, مگر ہم گھر میں بھی ہے. حسد کیسا ہے, بھائی میں حسد ہے, رشتہ داروں میں حسد ہے. بیٹا رہتا, 2 بیٹے رہتے, ایک بیٹے کے ساتھ بہن کیا کرتی, ایک بھائی کے ساتھ حسد کرتی, ایک بھائی کے ساتھ اچھی رہتی. اس کا پیسے والا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ رہتی, اس کا پیسے والا نہیں ہے تو اس کے ساتھ کم رہتی, اس سے حسد کرتی اور اس کو گرا کے دیتی. کم پیسے والوں کے سامنے تکبر کرتی, زیادہ پیسے والوں کے سامنے جی کرتی, جی زوری کرتی, چاپلوسی کرتی. نوکری میں دیکھ لیا آپ, اگر کوئی کم پیسہ والا رہا, کوئی کم عہدے دار رہا, اس کے سامنے تکبر کرتا, ارے تو یہ کر وہ کر, کم عہدے پہ ہے نا, میں بڑا ہوں بلکہ تکبر کر رہا, بڑے عہدے کو کیا کر رہا ہوں, جی حضوری کر رہا اس کی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا وہ عہدہ ہے, اس کا ادب رکھے, شے کو شے کے مقام پہ رکھے, اس کو وہ مقام دے جو کمپنی میں اس کو رکھا گیا ہے, اس کو وہ مقام دے جس کو کمپنی میں رکھا گیا ہے. نہیں, مگر تکبر کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے میں آؤں, میں اس سے بہتر ہوں اس لیے میں آؤں. باس وہ ہے, ارے وہ تو مالک ہے, میں پھر اب حسد کرنا شروع. نیچے دیکھ کر تکبر کر رہا ہے, اوپر دیکھ کر حسد کر رہا ہے. تو یہ نبی کریم یہ ماحول میں چل رہا ہے. مگر اب یہ باہر کیسا نکلے گا بندہ, یہ باہر کیسا نکلا, اور اس کی وجہ کیا ہے, یہ جو حسد آ جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں شروع ہو رہا ہے اور کس طرح شروع ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد آتا کیسا ہے, بندے کے اندر حسد شروع کیسا ہوتا ہے. حسد سب سے پہلے غصہ آتا ہے بندے کو,
انسان کو سب سے پہلے غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے, غصے سے کینہ آتی ہے. پہلے غصہ آتا ہے, غصے سے کینہ آتی ہے, کینہ سے حسد پیدا ہوتا ہے. تو یہ آپ بتائیں کہ یہ پروسیس ہے کہ سب حسد جب آتا ہے بندے کو, حسد تو پہلے کہا گیا سامنے والے کو بے نیاز سمجھ رہی, سامنے والے کو مالک سمجھ رہی, سامنے والے کو غنی سمجھ رہی, حسد آ گیا. مگر حسد شروعات کیسا ہوتی ہے؟ پہلے غصہ آتا, سامنے والے کو دیکھتے اس کا پیسہ آتا ہے, غصہ آتا, ارے اس کا کیسا آ گیا, غصہ آنا شروع ہو جاتا, ارے اس کا کیسا آتا, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کا کیسا آ گیا, کچھ گڑبڑ کرا. پہلے غصے میں آ جاتا انہیں. اب رشتہ داروں کو دیکھ کے, ارے ان لوگوں کا اچھے پڑھا ہے, اتنا اچھا کیسا پڑھ لیا, پیسے نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, اتنا اچھا اتنی کیسی نوکری مل گئی اس کا وہ گاڑی کیسا آ گئی. چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ارے ان کو کیسا داماد مل گیا, ارے ان کو کیا مل گیا. یہ سارے جو معاملات, یہ جو سوشل ایشوز ہے, اس کو لے کر غصہ آتا. پہلے سامنے والے کی کامیابی کو دیکھ کر غصہ آتا ہے, سامنے والے کو پاس جو عہدہ بڑھ گیا اس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے, سامنے والے کی ترقی دیکھ کر اس کو غصہ آتا ہے. پہلے غصہ آتا, پھر اس کے بعد کینہ آ جاتی ہے. جب کینہ آ جاتی ہے تو پھر حسد پیدا ہو جاتا. سامنے تو چاپلوسی کرے گا جا کے, بس پیچھے حسد ظاہر کرے گا, برائی کرے گا. اب یہ حسد بتایا کہ پہلے غصہ آتا ہے, پھر کینہ آتی ہے, پھر حسد پیدا ہوتا ہے. اب حسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ کسی کو حسد آتا ہے تو اس کا اپوزٹ بھی آتا ہے نا, اچھے لوگوں کو. اس کا اپوزٹ کیا ہے حسد کا؟ اس کا اپوزٹ ہے رشک. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رکش, حسد کا اپوزٹ رکش. اب رکش کیسا آتا ہے؟ پہلے محبت پیدا ہوتی ہے, پھر رکش آتا ہے. رکش ہوتا ہے تو پہلے محبت آتی ہے, پھر رکش آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ کی حدیث ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ رکش کرتا ہے, اور جو منافق ہوتا ہے وہ حسد کرتا ہے. مومن کیا کر رہا ہے؟ رکش کر رہا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ محبت. اب سمجھیے سامنے والے, اب دو چیزیں ہیں. اب جب باپ بیٹے کو دیکھتا ہے ترقی کرتے ہوئے, حالانکہ والد صاحب 10th کلاس سے پڑھے ہوئے, مگر بیٹا انجینئر, MBA, ڈاکٹر ہو گیا. اب ڈاکٹر ہو گیا تو انہوں بولتے کیا, ارے انہیں کیسا نکل گیا, میرے سے آگے میچ پیدا کر رہا, میرے سے نکل جاتا آگے. یہ ایسا بولتے کیا باپ؟ نہیں. وہ کیوں بولتے ہیں؟ وہ رکش کرتے ہیں. وہ کس طرح کیوں رکش کرتے ہیں؟ کیونکہ اسے بیٹے سے محبت ہوتی ہے. وہ ترقی کر رہا ہے تو محبت ہوتی ہے, تو آگے بڑھ رہا ہے تو رکش کرتے ہیں. اب دوسرا بندہ رہا, کوئی کمپینین رہے, اب اس سے محبت نہیں ہے تو اس کی ترقی دیکھ کے کیا تھا؟ پہلے غصہ آتا, ارے انہیں کیسا نکل گیا آگے, تو انہیں کیسا نکل گیا آگے. غصہ آتا, کینہ آتی, پھر حسد کرتا. تو دو چیز پتہ کی, محبت آتی ہے پھر رکش ہوتا ہے, محبت آتی ہے پھر رکش ہوتا ہے. اور حسد کیسا آتی ہے؟ غصہ آتا ہے, کینہ آتی ہے, حسد. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم کیوں دکھ رہا ہے غصہ کیوں آ رہا ہے ہم سامنے والے کو مالک سمجھ کے بیٹھے. مالک کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. مالک اللہ تعالیٰ, کوئی مالک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. کوئی غنی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ. ہم ایمان کس چیز پہ لے رہے ہیں؟ ہم ایمان کس چیز کا لے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی مالک نہیں ہے, اللہ ہی مالک ہے. سامنے والے کو مالک بنائیں گے, غصہ آئے گا, پھر حسد کا باعث ہے. کوئی غنی نہیں ہے, اللہ ہی غنی ہے. سامنے والی مخلوق کو غنی سمجھیں گے, پھر آ جائے گا, غصہ آئے گا, پھر حسد آئے گا. تو یہ بندے کو غصہ کس لیے آ رہا ہے؟ اس کا سمجھ رہا ہے اور اس کو مل گیا سمجھ رہا ہے, اس لیے غصہ آ رہا ہے. اگر اس کا یہ ایمان ہوتا جو اس کو ملا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اس کے پاس جو اللہ کی امانت ہے, اگر جب اس کو یہ پتہ چل جائے تو کس بات کا غصہ؟ اب اس کے پاس 10,000 روپے ہے, میرے پاس 5,000 ہے. کوئی اگر آپ کو 5,000 سنبھالنے کے لیے دے اور سامنے والے کو 10,000 سنبھالنے کے لیے دے, تو آپ بولتے ارے میرے پاس 10 سے زیادہ بڑا نہیں ہے, اگر لوٹانا پڑا, نقصان ہو گیا, میں گڑبڑ کر دیا تو 5 ہی دینا ہے میرے کو. اچھا اس کا تو 10 ہے, اس کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ نہیں رہتا. یہ امانت سمجھے گا کہ میرے پاس بھی جو امانت ہے وہ اللہ کی ہے, اس کے پاس بھی جو ہے امانت وہ اللہ کی ہے. یہ جب بندہ اگر سمجھ جائے گا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا, اور وہ محبت کرے گا, وہ اور اس کے بارے میں فکر کرے گا, اللہ دعا کرے گا, اللہ اس کو تھوڑا سمجھداری دے, وہ اس کو صحیح استعمال کر سکے اپنی امانت کو. اللہ پھر وہ دعا کرے گا, اسے محبت کرے گا کہ بھائی کیا ذمہ داری سنبھال رہا ہے. اگر ذمہ داری نہیں سنبھال رہا ہے تو اللہ سے دعا کریں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن ایک جماعت ہوگی. وہ جماعت آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایک جماعت ہوگی, وہ جماعت کے انعامات دے کر, یہ حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں
یہ قیامت کے دن ایک جماعت ہوگی، وہ جماعت کے انعامات کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے. یہ ایسے کون سے انعامات مل رہے ہیں لوگ کو؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی جماعت ہے؟ یہ ایسا کیا عمل تھا ان لوگ کا کہ ان لوگ کو اس طرح کے انعامات مل رہے ہیں؟ انبیاء رقص کر رہے ہیں. اب رقص کیا ہے؟ محبت کے آگے رقص. تو انبیاء خوش ہوتے اور کیا مل رہا مولا ان لوگ کو، کون ہے مولا ان لگا، دعا کریں کون ہے مولا ان لگا. یہ رقص کریں گے انبیاء. اب رقص کریں گے بولتے اب سمجھ رہے ہیں ارے ان لوگوں کو کیسا مل رہا. انبیاء رقص کریں گے، حسد نہیں کریں، رقص کریں گے. انبیاء تعالیٰ محبت سے خوش ہو کے بولیں گے مولا کیا دے رہے مولا. اب وہ کون ہوں گے؟ اب صحابہ پوچھیں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون ہوں گے؟ یہ کون ہوں گے ہمیں بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ کے خاطر ملاقات کر رہے ہیں. اب اللہ کے خاطر کون ملاقات کرتا ہے؟ ہم جب ملاقات کرتے ہیں، اب رشتہ داروں میں بھی دیکھ لیے، ہمارا ایک ایک رشتہ دار ہم جتوں سے بھی تعلقات بنا لے کے ہے، کچھ نہ کچھ مطلب کی وجہ سے رشتہ داری برقرار رکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب سے کہ کل کے دن انہوں یہ کام میں آئیں گے، کل کے دن انہوں وہ کام میں آئیں گے. نہیں بھائی بنا کے رکھنا پڑتا. لوگ کیا بولتے تاکہ کچھ پیسوں کا مسئلہ ہوگا یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے رشتہ داری برقرار کر کے رکھ رہی، لوگوں سے دکھانے کے لیے مل جل کر رہ رہی، یا پھر اپنا بڑاپن دکھانے کے لیے لوگوں کو مل کے رہ رہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی حدیث شریف میں؟ کیا رہا؟ اللہ کے خاطر اگر ایک دوسرے سے جو ملاقات کریں گے وہ سائے میں ہوں گے، وہ ان کے انعامات قیامت کے دن انبیاء رشک کریں گے ان کے انعامات کو دیکھ کر. مگر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہم اللہ کے خاطر ملاقات کر رہے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیں نہیں. اللہ کے خاطر کام کر رہے ہیں، اللہ کے خاطر معاملات کر رہے ہیں، اللہ کے خاطر تجارت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ بھائی اللہ کے خاطر نماز پڑھنا یہ ایک نہیں ہے. تمام معاملات، تمام پوری تجارت، نوکری، رشتہ داری، حقوق، یہ سارے چیزاں اللہ کے خاطر ہوں گے. جب ملاقات ہوتا ہے بندہ ایک چیز کے لیے ملاقات نہیں کرتا، صرف مسجد میں آگے نہیں ملتے. بندہ نوکریوں میں ملتا ہے ایک دوسرے سے، بندہ رشتہ داروں میں دعوتوں میں ملتا ہے ایک دوسرے سے، بندہ فونوں پہ ملتا ہے ایک دوسروں سے بات کرتا ہے. فون کر رہی مطلب سے کر رہی الگ چیز ہو گئی، وہ اللہ کے خاطر کر رہی اللہ کو رضا کرنے والی چیز ہو گئی. رشتہ داروں میں بات چیت کر رہی، معاملات میں جا رہی اللہ کے خاطر جا رہے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہو گئی، دنیا کے لیے نہیں ہے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی جو مرضی ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تو اللہ کی مرضی کے تحت اگر جو بھی کام کر رہی انشاءاللہ تعالیٰ وہ انعامات ان کے ایسے ہوں گے جو انبیاء رخص کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو. اور ایمان کا دار و مدار ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے. تو ایک دوسرے سے محبت کرنا دار و مدار کس کا ہے؟ ایمان کا. ایمان کیا؟ دیکھیے ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر ایمان نہ ہوگا تو بندہ قبر کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. ایمان نہ ہوگا بندہ کامیاب نہیں ہوگا. ایمان نہ ہوگا اس کو جنت اور دوزخ کا فیصلہ خبر میں کیا لے کے جائے گا؟ ایمان لے کے جائے گا. اور دار و مدار کیا ہے ایمان کا؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا. تو ایک دوسرے سے محبت کریں گا. ایک دوسرے سے محبت کب کرتا ہے بندہ؟ سامنے والے کو مالک نہیں سمجھا تو ایک دوسرے سے محبت ہوتی. سامنے والے کو غنی نہیں سمجھا تو ایک دوسرے سے محبت ہوتی. سامنے والے کو بے نیاز نہیں سمجھا تو اس سے محبت ہوتی. اس کو مالک سمجھ کے بیٹھا تو محبت کہاں سے ہوتی؟ مالک محبت مخلوق کو اگر سمجھیں گے تو محبت نہیں گی. اللہ کو اگر سمجھیں گے مالک، اللہ کو غنی سمجھیں گے، اللہ کو بے نیاز سمجھیں گے جب محبت ہوگی. مخلوق کے ساتھ کریں گے، مخلوق کے ساتھ کریں گے تو محبت نہیں آئے گی جب غصہ آ جائے گا. مخلوق کے ساتھ کریں گے، اگر یہ چیز مخلوق کے ساتھ کریں گے، مخلوق کو دیں گے تو حسد آ جائے گی، تکبر آ جائے گا، حسد آ جائے گی. خود کو لیں گے تکبر آ جائے گا، سامنے والے کو دیں گے حسد آ جائیں گی. مگر جب اللہ کو دے دیں گے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ حقیقت اس کی ہے. یہ حقیقت نہیں تھی. مخلوق حقیقت میں نہیں ہے مالک، مخلوق حقیقت میں بے نیاز نہیں ہے، مخلوق حقیقت میں غنی نہیں ہے. تو جب حقیقت وہ بات حقیقت سے ملتی ہے تو جب محبت ہوتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھیے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر اس کی محبت واجب ہے. کس کی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کری. مجھ پر اس انسان کی، اس شخص کی محبت واجب ہے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، جو میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، جو میرے خاطر
مال خرچ کرتا ہے ایک دوسرے پہ. تو کس کے خاطر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خاطر کرنا ہے. محبت کس کے خاطر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے. مال کس کے خاطر خرچ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر خرچ کرنا ہے. ہم دیکھیں ہم مال خرچ کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کو کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اپنی تکبر کے لیے کر رہے ہیں, یا پھر سامنے والے سے حسد کر کے خرچ کر رہے ہیں. محبت میں خرچ کر رہے ہیں, کس طرح خرچ کر رہے ہیں؟ یا حسد میں خرچ کر رہے ہیں یا محبت میں خرچ کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کا جائزہ لیں. اب یہ جائزہ کیسا ہوگا, یہ سدھرے گا کیسا بندہ؟ اللہ کی محبت کے خاطر قصہ کرے گا. اللہ کو مالک جانے گا تو اللہ سے محبت کرے گا. اللہ کو غنی جانے گا تو اللہ کے خاطر خرچ کرے گا. اب پیسہ میرا نہیں ہے, غنی اللہ کا ہے. میرے پاس جو امانت ہے, امانت میرے پاس ہے, تو اللہ تعالیٰ جس طرح دیں گے, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اس طرح خرچ کروں گا میں. تو اس کو تو تکبر آئے گا بھی نہیں. وہ بھی سو سامنے والا بھی ہوگا, حسد جو ہوگا اس کو بھی دیکھیں, اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا. غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فقیر ہے. فقیر اپنا نہیں, اپنا فقیر نہیں. اپنا فقیر بولے تو پھر تکبر آ جاتا. وہ اللہ کا فقیر ہے, وہ مالک نہیں ہے, وہ اللہ کا فقیر ہے. بے نیاز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا. محتاج اپنا نہیں ہے. اپنا محتاج سمجھیں گے تو تکبر آ جائے گا. وہ اللہ کا محتاج ہے. تو سامنے والے کو اللہ کا محتاج, اللہ کا فقیر جانیں گے تو ہم محبت کر سکیں گے, ہم اللہ کے خاطر ملاقات کر سکیں گے, ہم اللہ کے خاطر مال خرچ کر سکیں گے. حسد کریں گے تو بولیں گے ارے اس کا بہت پیسہ ہے, میں کیوں ڈالوں اس کے اوپر. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ہمیں مال اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ کے خاطر محبت کرے. یہ حسد کو نکالتا ہے باہر. موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے تلے ایک بندہ بیٹھے ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں, یا اے باری تعالیٰ, اے اللہ یہ شخص کون ہے, اس کا عمل کیسا ہے کہ یہ تیرے عرش پہ آ گیا, تیرے عرش کے سائے میں آ گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے موسیٰ اس کا عمل یہ ہے, یہ اس عمل سے عرش کے سائے پہ آیا. وہ اس کا عمل کیا ہے وہ بتا رہے کہ یہ حسد نہیں کرتا. عرش کا سایہ تلی, عرش بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے عرش میں آنا بہت بڑا کمال ہے. اللہ کے عرش کے سائے میں آنا بہت بڑا. قیامت کے دن خوف میں ہوں گے, بندہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا, سورج سر کے قریب تک آ جائے گا اور ہر کوئی پریشان رہے گا. کچھ لوگ ہوگے جو اللہ کے عرش کے تلے ہوگے, کچھ لوگ ہوگے اللہ کے عرش کے, انہیں سکون رہے گا, نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ وہ کسی چیز کا خوف ہوگا. تو اللہ کے عرش کے تلے آنا بہت بڑی بات. تو وہ شخص اللہ کے عرش کے تلے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے باری تعالیٰ, اس کا عمل کیا ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں, اے موسیٰ یہ حسد نہیں کرتا تھا, یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا, اور یہ چغل خوری نہیں کرتا تھا. 3 علامت بتائیں جو اللہ کے عرش کے تلے ہوگا. 3 علامت اللہ یہ اس بندے کے اندر ہے, اس لیے وہ عرش کے تلے. کیا حسد نہیں کرتا؟ حسد کیا ہے؟ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کو مالک سمجھے, سامنے والے کو بے نیاز سمجھے, سامنے والے کو غنی سمجھے, اس کی چاپلوسی کرے, یہ حسد ہو گیا. غصے میں آ جائے اس کی, یار اس کے پاس ایسا کیسا گیا. یہ سامنے والے سے مخلوق سے بے نیاز اور اللہ کی رضا کی خاطر سب سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتا. مخلوق سے بے نیاز, اللہ کی خاطر ایک دوسروں سے محبت کرتا. مخلوق سے بے نیاز, اللہ کی خاطر مخلوق پہ مال خرچ کرتا تھا. ان سے بے نیاز ہو کر ان سے محبت کرنا, ان سے بے نیاز ہو کر ان سے ملاقات کرنا, ان سے بے نیاز ہو کر ان پہ مال خرچ کرنا, یہ حسد جاتا ہے اس. اور کیا فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا, دوسری ماں باپ کی چغل خوری بھی نہیں کرتا. اب چغل خوری کیا ہو گئی؟ وہی بات ہو گئی, حسد کے ساتھ ہی آ گیا. بد پیچھے برائی کرنا چغل خوری ہے نا. سامنے جی کرے, بد پیچھے آ کے چغل خوری کرے. حسد کا ایک حصہ ہے, وہ حسد کا ایک حصہ ہے. تو حسد بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ حسد کی وجہ سے شیطان بارگاہ میں سے نکالا گیا. حسد کی وجہ سے آج بھی قابل کے نام پر وہ قتل کا جو بھی کتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک, اس کا گناہ اس کے نام عمل میں لکھا ہے. کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو اس سے باہر نکلنا ہے ہمیں. اس سے اگر باہر نکلیں گے انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آ کے بولتے, تم پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ پہلوان کون ہے؟ تم کسے سمجھتے ہو کہ وہ پہلوان ہے؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو کوئی پہچان نہ سکے
وہ پہلوان ہے. میدان میں آئے, لڑا, اٹھا کے اس سے لڑنے آئے, اٹھا کے پٹک دیا, چت کر دیا, انڈیفیٹڈ رہا, جو بھی, وہ پہلوان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ پہلوان نہیں ہے. اصل پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آ جائے اور اس پہ قابو پا لے. پہلوان کیا ہے؟ پہلوان دوسرے پہلوان کے اوپر قابو پا لیا تو وہ پہلوان ہے بولتے. دوسرے پہلوان پہ قابو پا کر جیت گیا وہ پہلوان ہے بولتے. مگر اصل پہلوان وہ ہے جب غصے سے اس کا مقابلہ آئے, غصے سے اس کا مقابلہ ہو, اس کو اوپر قابو آ لے, غصے کو چت کر دے. غصے کو اگر چت کر دیا, غصے کے اوپر قابو پا لیا, غصے کے اوپر اپن حاوی ہو کر اس کو کنٹرول کر لیا, وہ پہلوان بتایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑے پہلوان بنتے پھرتے نا اپن, غصے کو قابو کر کے بتاؤ. بڑے پہلوان اگر جو بن رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ میں پہلوان ہوں, میں طاقتور ہوں. اگر کوئی ایسا بھی سوچ رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں, میرے پاس پاور ہے, اگر یہ بھی آ رہا تو غصے کو قابو کر کے بتاؤ. اگر غصے کو قابو نہیں کرے تو یقین کر لو کہ تم پہلوان نہیں ہے, تم بے نیاز نہیں ہے, تم مالک نہیں ہے. اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی غنی ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی آتا ہے معاملات میں غصہ آتا ہے, ہمیں بھی آتا ہے تجارت میں غصہ آتا ہے, ہمیں بھی آتا ہے گھر میں غصہ آتا ہے. اب وہ غصہ آتا ہے, رشتہ داروں سے بات چیت میں غصہ آتا. اب انہیں سلام نہیں کرا میرے کو, انہیں سلام نہیں کرا پہ بھی غصہ ہے آج کل. بھی کو سلام نہیں کرا انہیں, کس بات کا غصہ ہے نہیں معلوم. تم خود آگے بڑھ کے سلام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے, پہل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو غصہ کیا ہے؟ غصہ پی جانا چاہیے, غصے کو قابو پا لینا چاہیے. کیوں قابو پا لینا چاہیے؟ یہ حسد کی جڑ ہے, یہ حسد کی طرف لے کے جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد, جو حاسد ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. جس کے اندر حسد آ جاتا ہے تو اس کو کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں. جو حاسد ہوتا ہے اس کے پورے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, نیکیاں مٹ جاتے ہیں. ہم شروع میں بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ جو حاسد ہوتا ہے اس کے گناہ نیکیاں اس طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جو حاسد ہوتا ہے اس کے نیکیاں پورے مٹ جاتے ہیں اور اس کو ذرا بھی سکون نہیں رہتا. حاسد کی دوسری, جو حاسد رہتا, جو حسد کرنے والا تھا, اس کے تو پہلے نیکیاں مٹ گئے اور وہ کبھی بھی سکون میں نہ رہتا, ہمیشہ پریشانی میں رہتا. اس کو وہ مل گیا, اس کو وہ مل گیا, اس کے پاس وہ ہے, ارے انہیں اتنا بڑا ہے, میرے کو کہیں انہیں ملاؤں گا, میرے کو کیا ہونا, پریشان رہتا. ارے اس کو زیادہ, وہ اس کی پریشانی کی چکر میں انہیں اپنے کام بھی پورے نہیں کر سکتا, جو اپنے معاملات ہیں پورے کچھ بھی نہیں کر سکتا. صبح سے لے کے شام تک پریشان رہتا, لوگوں کو دیکھ کے انہیں ترقی کر رہا, ارے میں کہیں انہیں کر رہا ہوں گی, انہیں کر رہا میں کہیں انہیں کر رہا ہوں گی, میرے ساتھ ہی جیسا کیوں ہو رہا. ایک چیز میں لگے ہوا ہے, یہ چیز میں لگا تو کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا. نماز پڑھے گا کبھی بھی سکون میں نہیں رہے گا. سکون سے نماز میں بھی اللہ اکبر بول کے ٹھہرا, ارے اس کے پاس بہت تھا, اس کے پاس زیادہ ہو گیا, میں کام کر رہا تھا, میں تو اچھا کر رہا تھا مگر اس کا کام پہلے ہو گیا, اب میرے کو کرنا ہے. اگر میں کام کرا تو بھی اب میں کام کرا مگر باس بولتا رپورٹ میں کرا کام, انہیں اب اس کی ترقی دیکھتے رہتا. سکون میں کبھی بھی نہیں رہتا. نہ نیک عمل کرنے بھی جا رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو بھی سکون میں نہیں ہے, اچھے کام کر رہا ہے سکون میں نہیں ہے, خیرات بھی دے رہا ہے سکون میں نہیں ہے. کیوں سکون میں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ حسد لے کے پھر رہا تھا. عمل بھی کر رہا ہے, سکون میں نہیں ہے بندہ, اس کی کیا ایک وجہ اور ہو سکتی ہے کہ وہ حسد کر رہا ہے. پہلے تو نیکیاں پورے چلے گئے, پھر جو نیکیاں کرنے جا رہا اس پہ بھی سکون بھی نہیں ہے, اور نیکیاں کرنے کے بعد وہ حسد کی وجہ سے اس کے نیکیاں پورے چلے جاتے. تھرڈ کیا بتائے؟ اس کی سمجھ, تکبر کا. دیکھیے حسد کا سیم ہے, عقل کام نہیں کرتی, ان کی فہم صحیح نہیں رہتی, برے ڈیسیجنس لینا شروع کر دیتے, بیکاری کا ڈیسیجن لینا. حسد جب ہو جاتی ہے نا بندہ ڈیسیجن خراب لیتا. تکبر میں بھی ایسے تھا, تکبر میں آ کے دیکھ, وہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ سنے تھے ہم. تکبر میں آ کے عجیب ڈیسیجنس لے رہا. کیا ڈیسیجن لیا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے کہ میرا رب ایسا ہے کہ جلاتا بھی ہے پیدا بھی کرتا ہے. وہ بھی بلایا, کم عقل, بلا کے ایک کو مار دیا, ایک کو زندہ, جس کو سزا ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا, جس کو سزا نہیں ہونی تھی اس کو سزا دے دیا. کم عقل کا, سمجھا نہیں, بیوقوف والا. بیوقوفی اپنی میں کرنے کی چکر میں رہتا, جو مجھے صحیح لگا وہ صحیح بولتے ہیں. تو حاسد, جب حسد آ جاتا ہے تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. کیا آ جاتی؟ پہلے تو گناہ چلے گئے, نیک عمل جو بھی چھوٹے موٹے کر رہی, نماز ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہی, دعا کر رہی, عمل کر رہی, نیک کام کر رہی, اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر تم حسد لے کے بیٹھے
تو کیا ہوگا؟ حیث و بھی نہیں سو گناہ چلے جائے گی اور سکون چل جائے گا بندے کا، اور ہماری عقل ہماری فہم چلی جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور فرماتے ہیں آگے کہ حسد ایک بیماری ہے، حسد ایک بیماری ہے جو کفر اور شرک کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو ہماری جو ہے حسد دل میں بیماری بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس کو کیا بڑھا رہی، کیا بیماری کیا بڑھ رہی ہے؟ شرک کی طرف، شرک بڑھ رہا ہے ہمارا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے باہر نکلنا ہے۔ اب وہ باہر کیسا نکلیں گے؟ تفسیر نعیم میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سمجھتے ہیں کہ اسے باہر کیوں نکلا جائے۔ دیکھیے، حسد سب سے پہلے حسد کون کرا؟ شیطان، ابلیس سب سے پہلے حسد کرا۔ ارے ان کے پاس زیادہ کیسا آ گیا، اس کے پاس زیادہ کیسا، مخلوق کے پاس زیادہ کیسا آ گیا؟ میں آگ سے بنے ہوا ہوں، پہلے تکبر بھی کرا پھر حسد بھی کرا، ان کا کیسا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیسا دے دیا زیادہ؟ یہ حسد کرا، شیطان ہو گیا۔ اب مخلوق یہاں پر دنیا میں سب سے پہلے حسد کون کرا؟ قابل علیہ السلام کو دیکھ کے بولا ان کو کیسا ملی بیوی، خوبصورت بیوی انہیں کیسا مل سکتی؟ نہیں مجھے چاہیے۔ یہ کیا کرا؟ حسد کرا، ان کو مل رہا میرے کو نہیں مل رہا، ان کے پاس ہے میرے کو نہیں۔ حسد کرا پھر غصے میں آیا۔ حسد کیسا آ گئی؟ پہلے غصہ آیا، ان کو کیسا ملی بول کے۔ اب ان کی حابیل علیہ السلام کو کیسا ملی؟ خوبصورت بیوی۔ اب ان کے جو نکاح میں آنی تھی اتنی خوبصورت نہیں ہے، میرے پاس ایسا، اس کو ایسا ملتی۔ غصہ آنا سٹارٹ ہو گیا، غصہ آیا، کینہ پیدا ہوئی، حسد آ گئی۔ حسد آئی تو کیا کر کے بیٹھے؟ حابیل علیہ السلام کا قتل کر، بہت بڑا گناہ کر کے بیٹھے۔ اب وہ گناہ کیسا ہے؟ حسد کی وجہ سے جو گناہ کرے وہ گناہ قیامت کے دن تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا نام اعمال، اس کا گناہ قابل کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ تو یہ حسد ہے۔ اب حسد اور کون کرے؟ یہ اہل کتاب جو تھے یہ بھی حسد کرے کہ بھائی ان عربوں میں کیسا آ سکتے نبی آخری زماں کیسا آ سکتے؟ ہم لگاتے ہیں نا، ادھر کیسا آ گئے؟ اب جلنا شروع کر دیے۔ غصہ تھا ان کو یہ بات کا کہ نبی آخری زماں بنی اسماعیل میں کیسا آ گئے؟ بنی اسرائیل میں آ رہے تھے پورے، آنا تو چاہیے تھا یہاں پر، اب یہ حسد کر رہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ حسد۔ حسد کیا کرتی ہے؟ قابل بنا دیتی ہے۔ حسد کیا کر دیتی ہے؟ ابلیس بنا دیتی ہے۔ حسد کیا کر دیتی ہے؟ اہل کتاب جو خلاف تھے وہ بنا دیتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی، اگر اس کے سجدے بانٹ دیا جائے ابلیس کے، دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر اس کا سجدہ نہ ہو۔ اتنا چیز کرنے کے بعد حسد کرا، جنت میں تھا تو نکال کے پھینک دیا اللہ تعالیٰ۔ ہم حسد کر کے، ہم تو جنت میں بھی نہیں ہے، ہم حسد کر کے ہم کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ ہم نہیں جا سکتے جنت میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حسد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جب تک وہ بندہ نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہ ہو۔ کامل چاہیے، ایمان چاہیے، حسد کے ساتھ ایمان نہیں آتا۔ حسد خلاف ہے ایمان کے، ایمان ہوگا تو حسد نہیں رہے گی۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی مالک جانے گا، اللہ تعالیٰ کو ہی مالک مانے گا، اللہ تعالیٰ کو ہی غنی جانے گا۔ یہ اللہ کو جانے گا تو ایمان ہے۔ کسی اور کو جان رہا ہے، کسی اور کو مالک بول رہا ہے، کسی اور کو مالک دیکھ رہا ہے، کسی اور کو غنی دیکھ رہا ہے، کسی اور کو بے نیاز سمجھ رہا ہے، تو کیا ہے؟ حسد آ گئی وہاں۔ تو ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگی، حسد ہوگا تو ایمان چلا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس چیز سے بچنا ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دو شخص تھے، تفسیر نعیم میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ دو شخص آتے رہتے، تو وہاں کے جو لوگ تھے، محلے کے لوگ، ان دونوں کو پکڑ لیتے۔ اب کیا اس پہ پکڑتے؟ کیا سوچ کے پکڑتے کہ یہ دو شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے، ان دونوں کو پکڑو اور مال کھا جاؤ، مال اور ہڑپ لو۔ تو دونوں غریب رہتے، فقیر رہتے، ان لوگوں کے پاس پیسہ ایسا کچھ بھی نہیں رہتا۔ پتہ نہیں کہاں سے مس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی کہ بھائی ہمارے کو ان کے پاس مال ہے۔ تب محلے وہ جو قبیلے والے جو لوگ تھے پکڑ لیے، پکڑ کے کیا کرے؟ ایک کو کیا کرے؟ اب دونوں تو گل رہے نہیں، دونوں کو پوچھا مال کہاں ہے؟ وہ تو نہیں معلوم بول رہے۔ دونوں کو پوچھا مال کدھر ہے؟ نہیں معلوم بول رہے۔ ارے تم لا دیو۔ اب تو اللہ کیا کرے؟ سبق سکھانے کا ہم کریں گے، عبرت کے طور پہ ایک کو دوسرے کو ٹھہرا کر ایک کو قتل کریں گے، ایک کو کاٹ دیں گے۔ اس کو کاٹ دیں گے تو دوسرا والا اگل دے گا کہ مال کہاں ہے۔ اب یہ مینٹیلٹی ہے، اس کو مار دیں گے تو دوسرا والا بول دے گا، تب اس کو مارنے آئے، اس کو سامنے ٹھہرا کے انہیں بولتا بھائی میرے کو کہیں کو مار رہے، وہ تو اس کو بولتے تیرے کو اس لیے مارے، تیرے کو جب مارنے کے بعد جو مال ہے یہ ڈر کے اگل دے گا۔ تو بتا بھائی میں بھی فقیر ہوں، یہ بھی فقیر ہے،
نہ مال میرے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے. اگر تم میرے کو مار بھی دو گے تو یہ بولے گا نہیں ہے میرے پاس مال نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے. اگر ہاں عبرت کے طور پر ڈرانے کے واسطے اگر ماننا ہے تو اس کو مار دو, میں ڈر جاتا ہوں. انہیں کیا بولتا, اس کو مار دو, اگر ڈرانا ہی چھے, مال تو نہیں ہے, مال تو ملے گا نہیں تمہارے کو, اگر ڈرانا ہے تو اس کو مار دو. میں دیکھ کے ڈر جاتا ہوں, ہاں میں ڈر گیا بولتا ہوں. عبرت جو ہے, دیکھیے سب اس بات کو سمجھا کے بول رہے ہیں کہ عبرت جو ہے کوئی بننا نہیں چاہتا, عبرت کوئی بننا نہیں چاہتا. تو عبرت کیا ہے؟ عبرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی امت عبرت نہیں ہے, پچھلی امت عبرت ہے. ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ پچھلی امتوں پہ عذاب آیا وہ دیکھ کے ہمیں سمجھنا ہے. پچھلی امتوں پہ عذاب کیسا آیا؟ حسد کی وجہ سے. ہلاکت کا باعث کون تھا؟ حسد تھا. تو ہم حسد کر کے ہم عبرت نہ بنے, ہم حسد کر کے عبرت نہیں بنے گی. ہم عبرت نہیں بننا چاہتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عبرت نہیں بننا چاہتی, اور عبرت بنے گی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. مگر بات سمجھانے کے لیے بولیں گی پچھلی امت عبرت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی حسد کرنے میں لگے ہوئے, دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کر رہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب تفسیری نامے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مثنوی شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ حسد کیسا جاتا ہے. اور ایک چیز, حسد کیسا جاتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ صالحین کی صحبت سے حسد جاتا ہے. صالحین کی جب صحبت آتی ہے, اللہ والوں کی جب صحبت آتی ہے, وہ صحبت, اللہ والوں کی صحبت میں جو بندہ آ جاتا ہے اس کی حسد نکل جاتی ہے. اب اللہ والوں کی صحبت سے حسد کیسا نکل جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. صالحین کیا سکھاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھاتے ہیں. صالحین کیا سکھاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت, جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ تھا, اس رشتے کے تحت, اللہ کی مرضی کے تحت بندے سے اللہ کا رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب بندے سے اللہ کا رشتہ بن جائے گا, بندہ جب اللہ کو ہی مالک بولے گا, اللہ کو ہی غنی بولے گا, اللہ کو ہی بے نیاز سمجھے گا, اپنے آپ کو محتاج, اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا, اپنے پاس جو کچھ بھی امانت ہے سمجھے گا, نہ اس کے اندر تکبر ہوگا, نہ اس کے اندر حسد ہوگی. تو صالحین کی صحبت میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھو بھائی, ہم اب حسد سے تو بچ رہے ہیں, سامنے والا, اب ہم بول رہے ہیں کہ ہم تو حسد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ہم نہیں کریں گے کہ بھائی کوئی حسد, میں اس کو نہیں سمجھ رہا ہوں غنی, میں اس کو نہیں سمجھ رہا ہوں, حسد سے بچ گئے. مگر اب سامنے والا حسد کر رہا ہے تو کیا کرے؟ قل اعوذ برب الفلق سورہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو شیطان کے ہتھکندوں سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ, شیطان کے حسد سے بچ جائیں گے. تو ہم حسد نہ کریں, اور کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے ایسا دکھ رہا ہے تو قل اعوذ برب الناس پڑھے, اللہ کی پناہ میں آ جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حسد بہت بڑی چیز ہے. حسد اگر نکال دیں گے تو ایمان ہمارا مضبوط ہوگا. حسد اگر نکالیں گے تو ہمارا ایمان جو ہوگا کامل ایمان ہو جائے گا. تکبر نکالے, حسد نکالے, یہ کیا, ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہی مالک ہے, دل میں تصدیق کر رہے ہیں. تو دل میں تصدیق کیسا ہوگی؟ کچرے کو نکالیں گے تو دل میں تصدیق ہوگی. تو کچرا کیا کیا ہے؟ تکبر نکالے, کچرا نکال دی. حسد نکالے, یہ اگر نکالیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک چیز کو نکال رہے ہیں کچرے کو, اور اللہ ہی مالک ہے دل میں ڈال رہے ہیں. ہم ایک ایک چیز کو نکال رہے ہیں, اللہ ہی غنی ہے دل میں ڈال رہے ہیں. ہم ایک ایک چیز کو نکال رہے ہیں, اللہ ہی بے نیاز ہے دل میں ڈال رہے ہیں. یہ اگر دل میں آ جائے گا, یہ اس کی تصدیق ہو جائے گی, انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 105. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی یعنی وحی نازل ہو. اور اب اہل کتاب, مشرکین جو اہل کتاب تھے, وہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے آپ مسلمانوں کی طرف بھلائی آنا, وحی آنا. وہ بھلائی نہیں, حسد کرتے تھے, ارے ان کا کیسا آ گئی, ارے ان کے پاس کیسا آ گئی. وہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہو نبی, ارے ان کا کیسا آ گئے. آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں, کیونکہ آ رہے تھے ابھی تک. اسحاق علیہ السلام سے لے کر, یونس علیہ السلام سے لے کر, سلیمان علیہ السلام سے لے کر, عیسیٰ علیہ السلام تک, یہ جتنے بھی نبی آئے ادھر آئے. اب ان کو ذرا بھی پسند نہیں آ رہا. جو اگر بنی اسماعیل میں جب آنا شروع ہو گئے, آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان کو ہضم نہیں ہو رہی بات, حسد کرنا شروع کر دیا. بھائی ادھر کیسا,
یہ حسد کرنا شروع کر دے. پہلے تکبر کبھی کرے, یہ ہم تھے, ہم بڑے تھے, ہمارا قبیلہ بڑا تھا, ہمارے پاس نبی تھے, ہمارے پاس کتاب تھے, اب ادھر کیسے آ گئی؟ بس پیچھے برائی کر رہی. سامنے جا کے منافق کیا کرتے تھے؟ جی ماشاء اللہ ہم بھی آتے, ہم بھی کرتے, وہ کرتے, مگر بس پیچھے برائی اور حسد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی؟ اہل کتاب اور مشرکین, مشرک جو تھے, اہل کتاب جو مشرکان تھے, جو کافر تھے, یہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے. اے بھائی ادھر کیسا آ گیا, ان کے اوپر آیتیں کیسا آ رہی؟ تو وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نازل ہو, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان لوگ ناپسند کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو خاص کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے گا. اللہ بے نیاز ہے, اللہ مالک ہے. میں جو چاہوں کرتا ہوں, تمہارے کو پسند آیا نہ آئے میری مرضی. میں بنی اسماعیل میں دیتا ہوں آخری زمان محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ لوگ حسد کر رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جو چاہے وہ کرتا ہوں, خاص کر لیتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بڑے فضل والا ہوں, میں کرتا ہوں, میں عطا کرتا ہوں. اگر سامنے والے تم ناراض بھی ہو جاؤ, سامنے والا حسد بھی کرو, تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا, میں دینے والا ہوں, میں کرنے والا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 109. مسلمانوں, اکثر اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھر تمہیں کافر بنا دے. اہل کتاب کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو, ایمان لانے کے بعد تمہارے کو کافر بنا دینا. حسد سے جل رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کیسا آ سکتے, یہ لوگ ان کے پاس زیادہ کتاب. اب ان کو کیا ڈر تھا, ان کے پاس جو سرداری تھی, ہم سردار ہے, ہم مالک ہے, ہم محلے کو سمجھا رہی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہی, تو پورے صحابیاں پورے جنے کیا بول رہے ہیں؟ اللہ ہی حاجت روا ہے, کوئی حاجت روا نہیں ہے. اللہ ہی مالک ہے, کوئی بھی مالک نہیں ہے. یہ لوگ ہمارے مالک نہیں ہے. یہ جب گواہی دے رہے تو ان کو ڈر بیٹھ گیا کہ بھائی ہماری تو اب ہمارے سامنے لوگ جھکیں گے نہیں, ہمارے سامنے محتاج بن کے نہیں رہیں گے. اب یہ حسد کرنا شروع کر دے کہ ان کی ترقی ہو رہی ہے. اصل دین تو ان کے پاس آ چکا ہے. یہ لوگ کو پتا تھا, اس لیے تو حسد کر رہے تھے کہ ان کو نبی آخری زمان مل گئے, ان کے وہ سچی آیتیں آنا شروع ہو گئی, ان کی ترقی ہو گئی, حق دین مل گیا ان لوگ کو. اب حسد کرنا شروع کر دیا. اور کیا کر رہے تھے؟ اب ایمان لانے کے بعد پوری کوشش میں لگے ہوئے رہتے تھے کافر کہ بھائی ان لوگ کو وہاں سے ہٹائے, تمہیں کافر بنا دے. ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنے دلی حسد کی وجہ سے. کیا بات ہے؟ حق بات ظاہر ہو گئی, لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں جو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بحق نبی آخر الزمان ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ بتایا گیا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جیسا کہ اپنی اولاد کو جانتے, پورا معلوم تھا, مگر کیا کریں حسد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے فرمان میں حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے والوں کو کافر بنانے کی اس پہ کر رہے ہیں. تو یہ جبھی بھی تھے, یہ ابھی بھی ہے. جب کھل کے کرتے تھے, آج چھپ چھپ کر رہے ہیں کافر بنانے کی کوشش میں. اب کافر کس طرح بنا رہے ہیں؟ کلمے کو چھوڑ کر دوسرے عملوں میں لگا دے رہے. لا الہ الا اللہ, ایمان رہے گا, ایمان رہے گا تو بندہ کفر سے بچے گا, ایمان رہے گا تو شرک سے بچے گا. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے عملوں میں لگا دے کے بول رہے ہیں کہ تو ایمان والا ہے. یہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہ پہلے کے بھی تھے, آج بھی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ حسد جب بھی کرنے والے تھے, آج بھی حسد کرنے والے ہیں. ہم حسد سامنے والوں کے حسد سے بچے, خود تو نہ حسد کرے اور سامنے والوں کے حسد سے بھی بچے. اور کیسا بچیں گے؟ اللہ کی پناہ میں آئیں گے. قل اعوذ برب الفلق, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے حسد سے بھی بچیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو ہی مالک مانیں گے, اللہ تعالیٰ کو ہی غنی جانیں گے, اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مانیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے تلے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دلی حسد کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. خیر اب تو معاف کر دو اور درگزر کرو, یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اور حکم بھیجے, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر. اللہ تعالیٰ یہاں پر اتنے حرکتیں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دیکھے جو پہلے حسد کرنے پہ ہلاکت کا باعث تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, رحمت للعالمین کی نسبت سے,
ہم بچے ہوئے. حسد کرنے کے باوجود بھی اتنا حسد کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں. یہ حسد کر کر تم لوگ کو کافر بنانے کی کوشش میں ہے. حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ حق چیز ہے, بس حسد کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں. مگر اب معاف کر دو یہ لوگ, نبی کی صورت دیکھ کے بولیں گے معاف کر دو یہ لوگ, درگزر کر دو. پھر میں اگلے حکم تک میں حکم بھیجوں گا, آگے بتاؤں گا کہ کچھ کرنا ہے تو میں بتاؤں گا, مگر ابھی تو معاف کر دو, درگزر کر دو. صحابہ کو سکون بخش رہے ہیں کہ بھائی نبی کے سائے میں ہو, نبی کے امتی ہو, تم لوگ صحابہ ہو, درگزر کرنا سیکھو. ہم دیکھیے ہم درگزر کچھ نہیں کرتے. ہم اتنے حرکتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں درگزر کرو, مگر اللہ تعالیٰ آگے بھی کیا بتا رہے ہیں, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. درگزر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے, اللہ چاہے تو پکڑ لے گا, ڈھیل دے کے چھوڑے ہوئے. تو ہمیں کیا ہے, ہم خالی کافروں کے اوپر مت سوچے, ہم ہمارے اوپر بھی لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ڈھیل دے کے چھوڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں, درگزر کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کو. ہم جو حسد کر رہے ہیں, ہم جو تکبر کر رہے ہیں, ہم یہ جو سارے چیز کر رہے ہیں, ہم دوسروں کو بے نیاز مان لے کے بیٹھے ہوئے, دوسروں کو غنی سمجھ کے بیٹھے ہوئے, دوسروں کو حاجت روا مان لے کے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ بولے میں تجھ کو درگزر کر رہا ہوں نبی کی صورت دیکھ کے, نبی کی صورت دیکھ کے درگزر کر رہا ہوں, کیونکہ نبی رحمت للعالمین ہے. میں درگزر کر رہا ہوں, مگر میں قادر بھی ہوں. کل جزا اور بدلے کے دن پکڑوں گا تجھے. اور جو حسد کرتا ہے اس کا نقصان یہاں پر بھی ہے اور اس کا نقصان قیامت کے دن بھی ہے. اس کا نقصان یہاں کیا ہے, اس کے پورے نیکیاں چلے جائیں گے. اس کا نقصان کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے, وہ کمعقل, اس کی فہم چلے جائیں گی, وہ پاگل رہیں گا, اس کو کمعقل رہیں گا, اس کو سمجھداری کچھ بھی نہیں, حسد میں آ کے غلط ڈیسیجن لے لیں گا. اور اس کا نقصان کیا ہے, وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہیں گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اسے باہر نکلنا ہے. اب اس سے باہر کیسا نکلیں گے, حسد سے بچیں گے کیسے. حسد آتا کیسا ہے, ہم نے دیکھ لیا کہ سامنے والے کو غنی مالک بے نیاز سمجھیں گے اس طرح سے. اور اس کا علاج کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھے, اللہ تعالیٰ کو حاجت روا سمجھے, اللہ تعالیٰ کو غنی سمجھے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ امانتیں ہیں. ہم کیا ہے, ہم محتاج ہیں. ہم کیا ہے, ہم فقیر ہیں. ہم کس کے فقیر ہیں, اللہ کے فقیر, لوگوں کے فقیر نہیں ہے. اور لوگ بھی کیا ہے, وہ اللہ کا فقیر ہے. وہ لوگ بھی کیا ہے, اللہ کے سامنے محتاج ہے. اگر یہ ہمارا ایمان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس نہ تکبر رہے گا, انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہم محتاج رہیں گے کسی, نہ ہمارے پاس حسد رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. ہاں حدیث ابھی ماشاءاللہ آپ نے یاد دلایا کہ ایک واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب اس کو روایت کون کر رہے ہیں, حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابی بھی ہے ساتھ میں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, سامنے والے بتاتے ہیں کہ اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, تو آپ فرماتے ہیں اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. تو پورے دیکھتے ہیں تو ایک مسجد میں ایک شخص داخل ہوتے ہیں, ایک صحابی رسول داخل ہوتے ہیں, وہ کون انصار صحابہ تھے. آپ داخل ہوتے ہیں تو پورے دیکھتے ہو, خوش ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, رقص کرتے ہیں کہ یہ جنتی, حسد نہیں تھا, رقص کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں محبت میں کہ یہ جنتی ہے ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ یہ صحابی جنتی ہے. پھر اگلا دن آیا, پورے بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دور آیا کہ اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں آج کون آتے کہ دیکھیں گے, آج کس کو بشارت ہے. پھر وہی انصار صحابہ اندر داخل ہوئے. آپ فرمائیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مرتبہ بشارت مل گئی آپ کو کہ جنتی ہے. پھر تیسرا دن آیا, تیسرا دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اب تیسرا دن پھر وہی انصار صاحب بھی آئے, اندر داخل ہو گئے. اندر داخل ہوتے آتے اب آپ کو دیکھیے شوق کس چیز کا ہے, سیکھنے کا. کیا شوق ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ جنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی. اب آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے وہ انصار صحابی کا کہ ان کو جنتی. تو آپ کیا کرے, دوڑے ادھر گئے انصار صحابی کے گھر کو, جا کے بولے کہ اے چاچا, اے انصار صحابی, اے چاچا. حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تو دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا بھی شوق کس طرح ہے سیکھنے کا کہ بھائی
یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی میں بھی ویسا عمل کروں اور مجھے بھی بشارت مل جائے. یہ شوق ہے. 9 عمر کم عمر کے تھے, بھاگے گئے, دیکھے جا کے بولے کہ اے چاچا میں نے بابا سے لڑائی کر لی, مجھے آپ کے پاس رہنا ہے, 3 دن رہتا ہوں, میں بابا سے ملتا ہوں. یہ بول کے تو اب سمجھ گئے انصار صاحب ہی تھے, بولے کہ انصار صاحب تھے, اب بولے کہ نہیں ٹھیک ہے بیٹے آ جاؤ رہو میرے ساتھ, ٹھیک ہے بول کے رہے. اب رات کا وقت ہے, رات میں آگے آ کے بولے کہ اب رہنا ہے. اب ان کے پاس اب دماغ میں یہ ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب رات میں رک گیا انصار صاحب کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, رک کے اب رات بھر جگ رہی. اب سو رہے نہیں, آپ کے پاس رہ گیا, سو رہے نہیں. اب کیا سوچ کے جگ رہی کہ رات میں اٹھ کے آپ کیسا عمل کرتے دیکھ لوں گا میں, تاکہ ایسا کون سا عمل ہے جو رات میں اٹھ کے کریں گے انہوں اور جنت کی بشارت مل گئی. اب دیکھتے ہو انصار صاحب بھی سو رہی, معاملات کے حساب سے فجر میں اٹھے, فجر میں اٹھ کے کیا کرے, عبادت کر لیے, نماز پڑھ لی, آپ کو بھی اٹھائے چلو فجر کا ٹائم ہے. پہلے رات بھر جگے ہوئے, پھر بولے چلو فجر کا نماز ہے, اٹھے نماز پڑھ لیے فجر کی, پھر اپنے کام میں معاملات میں لگ گئے, نوکری کرے. اب رات بھر جگے, کچھ بھی عبادت نہیں کرے. انصار صاحب بھی ویسی کچھ الگ جو دکھ کے آتا تھا, ارے بھائی یہ عمل کی وجہ سے آیا ہوں, نارمل جو ہمیشہ فجر کی نماز پڑھے, پھر کاروبار کے نکل کے اب دن بھر آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں. بولے کہ میں جا نہیں سکتا, میں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں, 3 دن تک لے لیے میں رہوں گا ساتھ میں بول کے. اب بولے کہ آ جاؤ چلو ٹھیک ہے. اب دن بھر دیکھ رہی, تمام معاملات کے حساب سے ہو رہی, نوکری کریں. انصار صاحب بھی بولے کھیتی باڑی کرتے تھے, کھیتی باڑی کر رہی, نماز پڑھ رہی, جو عبادات نارمل معمول میں تھا سب کے, جو سب صحابی کرتے تھے ویسے ہی کر رہی. آپ بولے کہ یہ تو دن میں بھی نہیں کر رہی, شاید ہو سکتا ہے میں ہوں بول کے چھپا لیے ہوں گے وہ عمل جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشارت دی. بولے کہ آج رات میں پھر دیکھتا ہوں, رات بھر نہیں سوئے, پھر دن بھر دیکھتے رہے, پھر رات بھر پھر جگ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ انصار صحابی ایسا کون سا عمل کریں گے. اب رات بھر پھر جگے دیکھ رہے ہیں, پھر آپ سو گئے, انصار صحابی سو گئے, فجر میں پھر اٹھ کے اٹھا رہے ہیں. دیکھیے شوق, دیکھیے کیسا شوق ہے, رات بھر جگے, پھر دن بھر جگے, پھر رات بھر جگ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا دیکھنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کی. یہ انصار صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں, ایسا کون سا عمل کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں, میں بھی ویسا عمل کر کے اللہ کو راضی کروں گا. یہ دیکھنے کے لیے ہم ایک رات اگر نہیں سوئے, اگلے 2 دن سو جاتے ہم. مگر یہاں پر شوق ہے. کیا شوق ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہے, وہ معلوم کرنے کا شوق ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہو کر جنت دیتا ہے. یہ شوق میں لگے ہوئے. اب دوسری رات گزر گئی, دوسرا دن گزر گیا, سب معاملات کے حساب سے تیسرا دن بھی ہو گیا پورا. اب بولے کہ بھائی میرے تو 3 دن ہو گئے, مجھے جانا ہے, 3 دن کی بات کر رہا تھا میں. اب جا کے بولے کہ اے چاچا میری بابا سے کچھ بھی بحث وغیرہ لڑائی نہیں ہوئی, میں بابا سے کچھ ناراض وغیرہ نہیں ہوا, میں بس پورا معاملہ سناتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. تو 3 مرتبہ آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دیے. میں آپ کے ساتھ اس لیے اتنا وقت گزار رہا تھا کہ مجھے دیکھنا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دیے, یہ بشارت کی ہے. تو انصار صاحب بھی مسکراتے ہیں, کہتے ہیں اچھا تمہیں وہ معلوم کرنا تھا, ارے وہ تو دکھ کے نہیں آتا, یہ تو عمل تو دکھ کے آنے والا عمل نہیں ہے, یہ عمل کیا ہے پھر؟ اب وہ انصار صاحبہ فرماتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو کچھ عطا ہوتا ہے, جب کبھی بھی کسی کے پاس جو نعمت آتی ہے, میں اسے حسد نہیں کرتا. تو حسد, جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیس پہ دی ہے؟ وہ انصار صحابی حسد نہیں کرتے تھے کسی. تو کس کے بھی پاس بھی کچھ بھی آ جاؤ, بے نیاز رہنا کسی کے پاس بھی. اب وہ انصار صحابی حسد کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ ایمان والے تھے, وہ تقوی والے تھے. ان کو پتا تھا کہ اس کے پاس جو بھی ہے وہ بھی امانت ہے, میرے پاس جو بھی ہے وہ بھی امانت ہے, سامنے والے کو بھی اللہ نے دیا ہے, مجھے بھی اللہ نے دیں گا. جب یہ بندے کو پتا ہو جاتا ہے کہ مالک وہ نہیں, مالک غنی وہ نہیں, بے نیاز وہ نہیں, مالک تو اللہ ہے, غنی تو اللہ ہے, بے نیاز تو اللہ ہے, تو حسد نہیں رہتا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ کسی کے پاس بھی نعمت ہوتی تو بھی خوش رہتے تھے, اپنے اس میں رہتے تھے, رقص کرتے تھے اس کو دیکھ کر, حسد نہیں کرتے تھے. نعمت ملتی
رقص کرتے تھے، اس کو ترقی ملتی رقص کرتے تھے، اسے کچھ بھی عطا ہوتا رقص کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے۔ تو وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت، جنت کی بشارت دی، وجہ کیا ہے؟ حسد نہیں کرتے۔ تو وہاں پر دیکھیں، سیکھیں، ہمیں بھی ان کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہمیں بھی معلوم ہو گیا کہ حسد نہیں کرنے پر، حسد سے بچنے پر کیا کیا انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ انعامات ہمارے دیکھ کر انبیاء بھی رقص کریں گے۔ حسد جو نہیں کرتا، انعام ایک دوسرے سے جو محبت کرتا ہے، اس کے انعامات کیسا ہوں گے؟ انبیاء رقص کریں گے۔ جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، کس بیس پر؟ حسد نہیں کرتے اس کے۔ تو یہ حسد بہت بڑی چیز ہے۔ حسد کو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں باہر نکالنا ہے، حسد سے باہر آنا ہے، حسد سے بچنا ہے، سامنے والوں کو بھی بچانا ہے۔ اگر ہم بچیں گے تو سامنے والوں کو بھی بچائیں گے، تاکہ وہ بھی نہ حسد کر سکیں۔ ایسا ہی اسی طرح سکون سے، آرام سے، سچائیت سے، حسد نہیں کرے، تکبر نہیں کرے، اسی طرح دین پھیلا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا سکھاتے گئے، اولیاء اللہ کیا کرتے؟ حسد کو نکالتے، تکبر کو نکالتے، لوگوں کے بیچ میں جو حاجت روائی پن ہے، جو مخلوق میں حاجت روائی پن ہے، اس کو نکالتے۔ وہ جب نکالتا ہے تو بندہ اللہ سے رابطہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ سے رابطہ بن جاتا ہے تو وہ اس کی مرضی کے تحت کام کرتا ہے، اس کی پہچان حاصل کرنے پہ کام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کام کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی حسد سے باہر بچنا چاہیے اور ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور ہمارا ایمان کس طرح مضبوط ہوگا؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، ہم فقیر ہیں۔ یہ بار بار دہرا کر دل میں بٹھائیں گے اور دلوں میں سے حسد کو نکالیں گے، دل میں سے تکبر نکالیں گے۔ تکبر کیا؟ حسد کیا بتائی؟ دل کی بیماری ہے، اور کیا بڑھا رہی ہے؟ شرک کو بڑھا رہی ہے۔ وہ نکالیں گے، بیماری کو صاف کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ دل ہمارا منور اور روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے میں نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں حسد سے بچائے، ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ ہی حاجت روا ہے، یہ دل میں تصدیق ہو جائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم، الحمد للہ۔